لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnat.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ وقال تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر شخص اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کو اپنے گھر دعوت دوں یا آپ اگر مجھے دعوت دو، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اپنے گھر ہمیں بلائے اور اس کے گھر کی سیڑھی چڑھنے کی توفیق دے، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ تو میرے پیارو، ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کو آج نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ ایک بات سمجھ لو، اگر کوئی نیکی کرو تو کرانے والا اللہ ہی ہے، اور اگر کوئی گناہ سے بچو تو بچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اسی لیے ہم کو کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا؟ آج تک ہم کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا۔ لا حول کے معنی آتے ہیں کہ گناہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر ہٹائے گا تو صرف اللہ ہٹائے گا۔ ولا قوت، اور نیکی پر کوئی لا نہیں سکتا، اللہ کے گھر میں کوئی بلا نہیں سکتا، لیکن بلائے گا تو الا باللہ۔ مگر کون بلائے گا؟ اللہ۔ تو ہمیشہ یہ بات کو سوچ کر چلنا چاہیے کہ اگر گناہ سے بچا تو بچانے والا اللہ، اور اگر نیکی پر آیا تو لانے والا کون؟ اللہ۔ تو اسی اللہ کا میں اور آپ ذکر کریں، یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ ایک بہت لمبے زمانے کے بعد مجلس کا یہ ورنہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ہر ہفتے میں ایک مجلس ہو، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ وہ اسٹیج پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور فائدہ ہوتا، اللہ پوری امت کو فائدہ پہنچائے، مجھ نالائق کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اور اب چونکہ بارش کا موسم ہے، اس لیے اس کی ترتیب بنائی گئی کہ ہفتے میں کہیں نہ کہیں مجلس کا پروگرام رکھا جائے۔ آج الحمدللہ اس جگہ سے ہم پھر ایک مرتبہ مجلس کے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مجلس کا اصل مقصد اللہ کا ذکر کرنا۔ باقی بیان تقریر ہے وہ تو سنتے رہتے، وہ 2-3 باتیں کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، مراقبہ کریں۔ مراقبہ بہت بڑی عبادت ہے، مراقبہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور بہت سے بھائی بیٹھ ہوئے ہیں میرے ہاتھ پر، بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ مراقبہ کیا، وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن کریں گے، مراقبہ کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے راقب اللہ تجد تجاہک، حدیث پاک میں آتا ہے جو مراقبہ کرتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ گردن جھکاتا ہے تو خدا کو سامنے پاتا ہے۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو خیر ذکر بھی کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، آخر میں بھی ذکر کرنا، شروع میں بھی ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، اور اصل چیز تو دعا کرنا۔ تو یہ سب چیزیں کرنا اور 2-3 باتیں کرنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو میرے پیارو، ہم بغیر کوئی ٹائم لیے بات آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، اللہ کا ذکر کریں گے۔ جب وہ صحابی آئے، صحابی کے سامنے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان
دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول زندہ دل مسلمان کون اور مردہ دل مسلمان کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ دل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ جسم میں زندہ ہوگا لیکن دل میں مردہ ہو چکا ہے۔ تو میرے پیاروں بھائی سب کریں گے نا ذکر؟ ہاں، گردن جھکا دو، گردن جھکا دو، پیار محبت کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر مان کر میں اور آپ سب کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا نام شروع کریں۔ اللہ 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 آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ بھائی اللہ ہم سب کے درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ درود پاک کے بہت فائدے بتائے گئے، پہلے بھی بتائے گئے، ہمیں معلوم بھی ہے۔ اللہ تمام فائدے اور تمام خزانے اللہ ہم کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کریں، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النصاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملائم محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ درود پاک سے بھی ہم کو محبت عطا فرمائے۔ میرے پیارے کو آخر میں پھر ذکر کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور جم کے توبہ کرے، جم کے توبہ کرے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ توبہ کرنا چاہیے، بہت بہت توبہ کرنا چاہیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، بھائی ہمارے نبی
معصوم یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے معصوم کہ اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ بخشائے معصوم، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے. ایک دن ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائے، آپ تو معصوم، یہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، ہاں میں معصوم بخشایا، لیکن اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے میں رو پڑتا ہوں. اور ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ میں خدا سے معافی مانگتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ بخشائے 100 مرتبہ. بخشائے کتنی مرتبہ؟ اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہ کے مجسمے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ. ارے ہم تو ایسے ہیں کہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے بھی گناہ، خدا کے گھر میں بیٹھ کے بھی گناہ. قبرستان گیا، مردے کو دفن کر رہے، وہ دوسری جگہ غیبت کر رہا ہے. ہم تو قدم بازاروں میں گناہ، دکانوں پہ گناہ، گھروں میں گناہ، گھروں میں کسی میں گناہ. میرے پیارو، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے اور کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے؟ 100 مرتبہ. تو ہم کو کتنی مرتبہ مانگنے کی ضرورت ہوگی؟ اور میرے پیارو ایک بات دیکھو، آج ایک بات تھان کر چلو. کل میں نوساری کے قریب ایک گاؤں میں تھا، کھیل گام میں. وہاں بھی میں نے اپنے دوستوں کو بتایا، آپ کو بھی بتاتا ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی بتاتا ہوں. اگر کسی مسلمان کو کامیاب ہونا ہو تو اللہ کی قسم ایک ہی راستہ ہے. کوئی جماعت نہیں، کوئی شعبہ نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی ادارہ نہیں. اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ یہ ہے کہ محمد کا غلام بن جا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے. وہ کہے یہ کرنا ہے تو وہ کر کے بتا دے، وہ کہے یہ نہیں کرنا ہے تو نہ کر کے بتا دے. بس اسی کا نام ایمان ہے بھائی، اسی کا نام ایمان. اور یقیناً جو لوگ اس پر آ گئے نا، جو لوگ اس پر آئے، اللہ نے ناممکن کو بھی ممکن بنایا. میں بنایا کہ نہیں بنایا بھائی؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حضرت؟ یہ سننا بہت پیارا واقعہ. حضرت علی رات کو یہاں مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، رات کو مدینے کی گلی سے گزر رہے، اچانک سامنے نظر پڑی. کون آ رہے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہ رات کے سناٹے میں کہاں چلے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے. کیا فرمایا؟ بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں دل بے چین ہو رہا تھا، بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا. سوچا تھوڑا باہر نکلو، اگر اللہ نے کوئی روزی دے دی تو کھا لوں گا، ورنہ بھوکا واپس چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا علی جس مقصد سے تو باہر نکلا اسی مقصد سے میں بھی باہر نکلا ہوں، میں بھی بہت بھوکا ہوں. خیر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں کون ہو گئے؟ حضرت علی. ابھی آگے چلے تو دیکھا ایک درخت ہے اور درخت کے نیچے 2-4 صحابہ کرام بیٹھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی ذرا جا کے دیکھو یہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ رات کے سناٹے میں کوئی درخت کے نیچے کائے کو بیٹھا ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور تھوڑی دیر میں حضرت علی واپس آئے. حضرت علی کتنے بہادر تھے، ارے بولو نہ تھے کہ نہیں بہادر تھے. بہادر اور طاقت تو اللہ نے ایسی دی تھی. وہ خیبر جب فتح ہوا نا تو خیبر کا قلعے کا جو دروازہ تھا نا، دروازہ اس کو کھولنے کے لیے 40 آدمی چاہتے تھے. جب وہ خیبر کا دروازہ کھلتا تھا تو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے اور 40 آدمی مل کر بند کرتے تھے. جب خیبر فتح ہوا حضرت علی نے ایک ہاتھ سے وہ دروازے کو کھول لیا تھا. کیسے بہادر ہوں گے. لیکن وہی حضرت علی روتے روتے آئے. اللہ کے رسول وہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں نا وہ بھی بھوکے ہیں. اللہ کے رسول میں بھی بھوکا، آپ بھی اسی مقصد سے آئے ہو، اور وہ جو درخت کے نیچے بیٹھے نا وہ بھی. اور لکھا ہے کہ یہ جب واقعہ پیش آیا تو سردی کا موسم، چلچلاتی سردی. اور آپ کو معلوم ہے سردی کے موسم میں سارے درخت جو ہے وہ بالکل اس کے پتے جھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے. اب سامنے ایک درخت ہے، کھجور کا درخت ہے جس پر کوئی کھجور نہیں ہے، وہ سوکھی سوکھی ٹہنیاں لٹکی ہوئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم بھی بھوکے ہو، میں بھی اسی مقصد سے باہر آیا. یہ تو درخت کے نیچے بیٹھے وہ بھی بھوکے. جاؤ وہ درخت کے پاس جاؤ، وہ کھجور کا درخت ہے اور درخت کو جا کر کہو کہ کھجورے گرا دے، ہم سب بھوکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول سردی کا موسم ہے اور کھجورے تو ہے نہیں، درخت کی ٹہنیاں سوکھی لٹک رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے سوال پوچھ، جو میں نے کہا اس پر عمل کر. جو
کہا اس پر عمل کر لے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ دن بھی آتا ہے کہ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور درخت کے پاس گئے اور جا کر کہا اے درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تیرے پاس کوئی کھجور نہیں لیکن پھر بھی کھجور گرا دے. حضرت علی فرماتے ابھی میں نے جملہ پورا کیا کہ میں نے دیکھا درختوں سے ایسے کھجوریں گر رہی ہے جیسے کوئی اوپر سے ٹوکری سے گرا رہا ہو. کسی کے پاس ٹوکری اور وہ ٹوکری پر ٹوکری گراتا جائے ویسے کھجوریں گرتی گئی. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں دور سے مسکرا کر فرمایا علی اٹھا لے درختوں سے نہیں اللہ جنت کے درختوں سے بھیج رہا ہے. وہ آگے کھجورے آگے سارے صحابہ نے کھایا. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں تناول فرمایا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا علی جب نبی کا حکم کوئی مانتا ہے نا اور ماننے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرتا. آج اگر میرا کوئی کام نہ بنتا ہو آپ کا کام نہ بنتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو. ہاں اتنا ضرور ہے کوئی کہتا ہوگا میں تو بہت عمل کرتا میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا میں تو روزہ بھی رکھتا میں تراویح بھی پڑھتا میں اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتا میں حج بھی کرتا میں عمرہ بھی کرتا پھر بھی میرا کام پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دربار میں دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگا. ایک نہ ایک دن تو تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں آج ہی میں نے پڑھا عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جس کے پاس کلمہ مضبوط ہوتا ہے وہ کیا نہیں کرتا. 2 واقعہ آپ کو سناؤں پھر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. کہ ایک بہت پیارا واقعہ جب مصر کو فتح کرنا تھا. کس کو فتح کرنا تھا؟ مصر کو فتح کرنا تھا. حضرت عمرو بن عاص ساتھ میں کہوں کون؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کو لے کر چلے اور مصر کو فتح کرنا. لیکن ہوا کیا کہ مصر کے جتنے غیر تھے سب نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر دیا. سب نے اپنے آپ کو قلعے میں کوئی باہر ہی نہ نکلے. قلعہ بند اندر کھانے پینے کا انتظام ہے. ارے کوئی باہر نکلے نہیں تو مقابلہ کس کے ساتھ ہو. اب حضرت عمرو بن عاص پریشان سارے مسلمانوں کا لشکر لے کر کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں. ایک دبلے پتلے صحابی بالکل دبلے پتلے کمزور صحابی جن کا نام لکھا ہے حضرت شرحبیل. کیا نام ہے؟ شرحبیل. کتنا پیارا نام ہے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب لوگ اپنے اپنے کام میں مست تھے. حضرت شرحبیل وہ قلعے کے پاس گئے اور جا کر کہا دیکھو میں کہتا ہوں باہر آ جاؤ کلمہ پڑھ لو تم ہمارے ہم تمہارے ہو جائیں گے. قلعے والوں نے کہا تم کو کھڑے ہونا ہو تو کھڑے رہو ہم باہر نکلنے والے. حضرت شرحبیل نے کہا پورا قلعہ گرا دوں گا. پورا قلعہ پوری عمارت پہاڑ گرا دوں گا. تم کیسے گراؤ گے؟ تم دبلے پتلے تم 10 مرتبہ گر جاؤ گے. بھائی دبلا پتلا آدمی پورے قلعے کو کہاں سے؟ اگر شرحبیل نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور یوں کہا لا الہ الا اللہ پورا قلعہ زمین پہ آ کے گر پڑا. تو میرے دوستوں کیا طاقت تھی. بھائی جسم میں تو بہت کمزور تھے کہاں کوئی ہٹے کٹے پہلوان تو نہیں تھے لیکن ایک شہادت کی انگلی کا اٹھنا اور پورے قلعے کا گرنا میرے پیاروں وہ روحانی طاقت تھی. لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے لیکن دل میں بسا ہی نہیں نا میرے دوستوں. دل میں بسا ورنہ بسا ہوتا تو جیسا بھی آپ کو کہا اللہ ناممکن کو بھی. حضرت سلمان فارسی. بھائی کون حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. مدائن ایک جگہ کا نام ہے. کون گئے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن گئے. سننے جیسی بات ہے مدائن گئے. اب وہ حضرت سلمان فارسی وہاں کے گورنر وہاں کے حاکم لیکن روزانہ چوری ہوئے کبھی یہ گھر میں چوری ہو رہی کبھی وہ گھر. اب روزانہ حضرت سلمان فارسی کے سامنے آج فلاں محلے میں چوری ہوئی آج فلاں علاقے میں چوری ہوئی آج فلاں محلے میں چوری ہوئی. حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کہ جو پولیسوں کو میں نے رکھا کوئی کام کرتا نہیں بلکہ یہ بھی چور کے ساتھ ملی ہوئی ہے تبھی تو چوری ہو رہی. اب حضرت سلمان فارسی نے تمام سپاہیوں کو پولیسوں کو جمع کیا. بار بار کہا کہ کیسے چوری ہوتی جب تم اس علاقے میں رہتے ہو تو چوری کہاں سے ہوتی. لیکن معاملہ کنٹرول میں آیا نہیں. 6 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے گزر گئے. اب حضرت سلمان فارسی پر لوگ کہنے لگے کیسے ہو تمہارے آنے کے بعد اتنی چوریاں ہو رہی تم چوری کو روک نہیں سکتے. وہ کلمہ والے بڑے مضبوط تھے نا. ایک خط لکھا ایک چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر خط لکھا اور کہا اور سپاہیوں تمہارے نام پر نہیں جنگل کے شیروں کے نام پر خط لکھ رہا ہوں. یہ کتابوں میں لکھا ہے جنگل کے شیروں کے نام پر خط لکھتا اور خود گئے اور جنگل کے کنارے ایک درخت کے اوپر جا کے لٹکا دیا اور اس میں کیا لکھا تھا کہ جنگل کے شیروں میں نبی کا غلام ہوں. ایک جنگل کے شیروں میں نبی کا غلام ہو اور آج نبی کے غلام کی توہین کی جا رہی ہے. چوری پر چوری ہو رہی ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں تم کو آج حکم دیتا ہوں کہ اب سے راتوں کو تم نگرانی کیا کرو گے. لکھا ہے کہ یہ خط تو سب لوگ عجوبے میں تھے کہ یہ کیسا خط لکھا. لیکن کہتے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سناٹا چھایا تو پورے مدائن میں شیروں کا دورہ شروع ہو گیا. گلی گلی میں شیر گھوم رہے اور 3 مہینے تک گھومے. کتنے مہینے تک؟ 3 مہینے تک گھومے. چور تو کیا کسی کو نکلنے کی بار ہمت ہی نہ ہوا کرتی تھی.
اس لیے جنگل کے شیر گھومتے ہو اور فجر کی اذان ہو تو واپس جنگل میں جاتے ہو. تو میرے پیارو جو خدا اس زمانے میں کر سکتا خدا آج بھی ہے, وہ خدا آج بھی ہے. بس کمزوری ہماری ہے, بے کمزوری ہماری ہے. بھائی کہتے ہیں نا کہ دوا تو آدمی پیا, دوا تو پیا, لیکن فرق کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ پرہیز نہیں کیا, پرہیز نہیں کیا. آج ہم نے بھی گناہوں سے پرہیز نہیں کیا. اس لیے میرے پیارو ایک بات سمجھ لو, یہ نمازیں پڑھنا ہے, ضروری ہے. قرآن کی تلاوت, زکوٰۃ, ذکر, حج, عمرہ سب ضروری ہے, لیکن ایک اور چیز ضروری ہے, گناہوں سے بچنا. وہ ہم نہیں کرتے. نمازیں پڑھے گا, 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا, رمضان کے روزے رکھے گا, عمرے پہ عمرہ کرے گا, تراویح پڑھے گا, لیکن باہر نکلے گا تو عورتوں کو چھیڑے گا, اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے گا, کانوں کا غلط استعمال کرے گا. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے سمجھنا, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, گناہ کا چھوڑنا بھی گناہ کا چھوڑنا بھی فرض ہے. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ. بس یہ میں نے کہا ایک جملہ یاد کر لو, نبی جو کہے کرنا وہ کریں گے, نبی جس سے منع کرے وہ نہیں. اس لیے کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 جملے یاد کر لو. نبی کی عظمت اور نبی کی شان. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے میرے پیارے نبی وہ نبی ہے جو ہاں کہتے ہیں تو اللہ حلال کر دیتا ہے, جو نہ کہتے ہیں اللہ حرام کر دیتا ہے, جو غصے ہوتے ہیں تو جہنم کے شعلے بھڑکتے, اور جو مسکراتے ہیں تو جنت کی کلیاں بھی کھلنا بھی لگ جاتی ہے. یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی ہے. آج سے طے کرو, ہمارے یہاں بہت سارے بچے بھی بیٹھے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ وہ تو 4 دیواری میں ہیں, اللہ رسول کے ماحول میں ہیں, لیکن میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایک بات طے کر لو, بس اپنی زندگی بنا لو. نبی کہیں گے کرنا تو کریں گے, نہیں کرنا تو نہیں. کوئی بھی کام کرنا, میرے نبی نے کہا ہے کرنا, کروں گا. میرے نبی نے منع کیا, نہیں کروں گا. اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہوگا. بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. آج سے طے کر لو. میں آیت کریمہ پڑھ کر بتاؤں, آپ پیچھے رکھے ماشاءاللہ. ایک آیت کریمہ پڑھ کر بتاؤں. یہ آیت کریمہ 28ویں پارے میں سورہ حشر میں, بھائی 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں. اور یہ آیت کریمہ کے بارے میں بڑے بڑوں نے کہا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نہ اترتا, صرف یہ آیت اترتی تو اللہ سب کو جنت نصیب کر دیتا. پورا قرآن نہ اترتا, یہ آیت میں بھی اللہ منزل بتا دیتا. اور وہ کون سی آیت ہے؟ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر. اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. بھائیوں کو کہتا ہوں اکثر میرے پیاروں کو, اتنا یاد کر لو, یاد کرو اور عمل کر لو. بہت چھوٹے سا جملہ, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول کہے کرنا, کرنے کے لیے, نہیں کرنا تو رکنے کے لیے تیار. اسی کا نام ایمان ہے. بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. چلو ایک تو یہ بات بتا رہے کہ آج سے طے کر کے چلو کہ جو عبادتیں کرتے ہیں وہ تو کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کرو میرے پیاروں, نمازوں کی پابندی کرو. آج ایک بات بہت 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 افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمارے بہت سے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتے, اور پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھتے ہیں. کیا وجہ گھر میں پڑھنے کی؟ کیا وجہ گھر میں پڑھنے کی؟ کوئی وجہ؟ چلو بھائی مانا بیمار ہوگا, مسافر ہوگا, تو ٹھیک ہے, گھر میں پڑھا, لیکن ایسا تو کچھ ہے نہیں. گھر میں کیوں پڑھتے فجر کی نماز؟ اور کچھ تو پڑھتے ہی نہیں, سیرے سے پڑھتے نہیں. حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جو نماز نہ پڑھے اور باقی سب نیکیاں کرے, اللہ اس کی ایک بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا. نماز نہ پڑھے. ہم کچھ لوگ ہیں جو ہم تو بھائی بہت صدقہ خیرات کرتے, ہم تو ہسپتالوں میں دیتے, ہم تو فلاں جگہ پیسہ دیتے, ہم تو ان کی مدد کرتے, ہم غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کی مدد کرتے. حدیث میں اگر نماز نہیں پڑھتا اللہ تیری ایک بھی نیکی قبول نہیں کرے گا. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی بہت سارے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, آتے ہیں, کچھ دن فجر کی نماز میں دکھا, پھر بیعت ہوں گے, بیعت ہو جائیں گے, اور فجر کی نماز نہیں. یعنی فائدہ کیا؟ کہتے ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہو گئے اور 15 دن سے فجر نہیں پڑا. تو بیعت نہ بھی ہوتا تو کوئی گناہ نہ ہوتا, لیکن فجر نہیں پڑا, یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ موت کے وقت ایمان کو چھین لیتے ہیں. بھائی یہ ہو رہا ہے. ہماری مسجد خالی, میں کئی مرتبہ صورت میں فجر کی نماز کبھی موقع ہوتا تو پڑھ لیتا, 1 صف 1.5 صف. کہاں ہے مسلمان, کہاں ہے؟ ارے مغرب میں نہ آوے, عشاء میں نہ آوے تو ہم کہیں گے
چلو کوئی اور مسجد میں گیا ہوگا اور دکان پر گیا ہوگا. یہ فجر میں کون سی دکان کھلی رہتی ہے؟ بہت بڑا قصور ہے میرے پیاروں. اللہ کی قسم جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، میں آپ سے کھل کے کہتا ہوں، ڈر ہے کہیں موت کے وقت اللہ ایمان تو نہیں چھین لے گا. میرے دوستو، جب اللہ یہاں تک کہے کہ تو نماز چھوڑے میں تجھے اندھا بنا دوں، تو نماز چھوڑے میں تجھے بہرا بنا دوں، اللہ یہاں تک کہے کہ تیرے دل پر کفر کی مہر لگا دوں، ختم اعلی قلوبکم، اور اللہ کہتے جب میں نے کفر کی مہر لگا دی کون تیرے دل سے چھینے گا. اس لیے میرے پیارو آپ طے کرو، جتنے ہم لوگ بیٹھے نا طے کرو، بلکہ ہمارے جو بچے بیٹھے وہ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن طے کر لو کہ زندگی پر ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کل سے شروع کریں گے بھائی، بولو کل سے شروع کریں گے. جتنے ہمارے یہاں ہماری ماں بہنوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی سنیں اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اپنے بھائی کو اٹھائے، ہر بہن بھائی کو اٹھائے، ہر بیوی شوہر کو اٹھائے، ہر ماں اپنے بچے کو اٹھائے، مسجد میں لے جائے. بہت بڑی عبادت ہے نماز، بہت بڑی عبادت ہے بھائی. پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک بات یہ، دوسری بات مجھے کہنا بھائی، گناہ تو ہوئے ہیں، بولو گناہ تو میرے سے بھی ہوئے، آپ سے سب گنہگار ہیں. ارے بولو نا سب. لیکن آج کی رات اللہ کے سامنے رو لو نا، رو لو اللہ کے سامنے. پروردگار کی قسم کوئی روتا ہے نا اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے. ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی تھا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو گانا گاتا تھا اور ناچتا تھا. گانا گاتا تھا اور بوڑھا آدمی ہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں گانا گاتا تھا اور ناچتا تھا اور خوب پیسے. بھائی ظاہری بات ہے کوئی بوڑھا گاوے اور ناچے تو لوگ ہنستے ہنساتے پیسے دیتے تھے. اس طریقے سے اس کا گھر چلتا تھا اور حضرت عمر سے چھپ چھپ کے بھاگتا تھا. جہاں حضرت عمر کو دیکھتا تھا تو بھاگ جاتا تھا. اس لیے کہ معلوم تھا کہ ان کے دربار میں میری کمپلینٹ پہنچ چکی ہے، اگر سامنے آ گیا تو بہت ماریں گے. اب ہوا کیا، بوڑھا تو تھا ہی اور بوڑھا ہو گیا، 70 75 80 سال کی عمر ہو گئی. اب جب بوڑھا آدمی ہو جائے تو گانا گا سکے گا اور ناچ سکے گا؟ کچھ نہیں. اب تو آواز بھی نہ نکلے، قدم بھی نہ اٹھے. اب یہ گانا ناچنا سب بند ہو گیا تو گھر میں فاقے. بھائی جب تک گاتا تھا ناچتا تھا کچھ پیسے ملتے تھے، گھر چلتا تھا. اب گا بھی نہیں سکتا، ناچ بھی نہیں سکتا تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ اور زمانہ کن کا؟ حضرت عمر کا. اور زندگی اسی میں گزاری، گانے میں اور ناچنے میں. اب ہوا کیا، اب دیکھا کہ کچھ راستہ نہیں تو آپ کو معلوم ہے جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے باہر ایک بہت بڑا مزار قبرستان ہے، جنت البقیع. کیا نام ہے؟ جنت البقیع، جس کا نام بقیع خرقد بھی ہے اور جنت البقیع بھی ہے. یہ بوڑھا جو ہے نا، بوڑھا جو گویے گانے والے، وہ قبرستان میں گئے، کونے میں گئے اور جا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے روئے. کہا اللہ بہت نافرمانی کی، اللہ 70 75 سال کھاتا رہا، ناچتا رہا اور تیرا ولی بندہ عمر سے میں بھاگتا رہا، اپنی نگاہوں کو چھپاتا رہا، پیسے کماتا رہا. لیکن اللہ اب تو کھا بھی نہیں سکتا، اب تو ناچ بھی نہیں سکتا. اے اللہ میرے گھر میں بھوکے ہیں، اللہ تو مجھے روٹی دے دے، اللہ کہیں سے میرے لیے کچھ بندوبست کر دے تاکہ یہ بوڑھا بھی کھا لے اور میری بوڑھی بیوی بھی کیا کرے، کھانا کھا لے. بس ابھی وہ تو دعا مانگ رہے، دعا مانگ رہے. اتنے میں دیکھا کہ کون آ رہے، وہ بھی قبرستان کی طرف دوڑے. بس جیسے دیکھا کہ آئے، وہ تو پہلے سے بھی بھاگتے تھے. حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگنا شروع کیا. حضرت عمر نے ان کا نام لے کر پکارا، بھاگ مت، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا. تو بوڑھے میاں ٹھہر گئے، تمہیں کس نے بھیجا؟ کہا میں تو سو رہا تھا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی نے فرمایا میرا گنہگار امتی دعا مانگ رہا ہے، میرا گنہگار امتی دعا مانگ رہا. جاؤ عمر اس کا بندوبست کر لے، آج تو اس کا انتظام کرتا جائے گا، خدا تیرے گناہ بھی معاف کرتا چلا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بوڑھے میاں کو کہا، سننا، وہ بوڑھے میاں نے کہا آج تک میں نے کبھی خدا کو پکارا نہیں تھا، آج بھوکا ہوا تو پکارا، یعنی اپنے مطلب سے ہی پکارا. میں نے کوئی خدا کی محبت میں نہیں پکارا، وہ تو بھوک بہت لگی تھی تو اللہ کو پکارا. لیکن وہ خدا کتنا پیارا ہے، اپنے مطلب سے کوئی پکارتا ہے تو دعا سنتا ہے، تو جو محبت میں پکارتا ہوگا اسے اللہ کیا دیتا ہوگا. بس یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جب جنازہ اٹھا ہے حضرت عمر نے فرمایا اے بوڑھے میاں، کاش تیری جگہ میں ہوتا، کاش تیری جگہ میں ہوتا کہ تو دنیا سے اس طرح جاتا ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں اب کوئی گناہ باقی نہیں. تو میرے دوستو، کوئی اپنے پیٹ کے واسطے بھی اگر روتا ہے نا، کوئی اپنے پیٹ کے واسطے روتا ہے نا تو اللہ کو پیار آتا ہے. تو کوئی اگر اس کی محبت میں رو پڑے تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا. اس لیے میرے دوستو بہت ضرورت ہے توبہ کرو اللہ کے ساتھ. دیکھو گنہگار سب ہے، اپنے گناہ کو مت سوچو گناہ کو. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دو اور پھر ہم سب ذکر بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ واقعہ بہت پیارا اور میرے لیے تو بہت پیارا ہے. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا ہو. اس میں کوئی شک نہیں، خدا رحمان الرحیم ہے.
خدا رحمان رحیم کریم ستار تواب ہے، وہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی. آج میرے دوستو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو مخلوق کے حوالے کر دیا، ورنہ آدمی خالق کے حوالے ہو جائے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرو. سنا ہوگا آپ نے، نہیں سنا ہوگا، جو بھی ہو، لیکن بہت پیارا واقعہ دل کو ہلا دیتا ہے میرے دوستو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ پر، کہاں پر، کیا پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، کہاں پر، پہاڑ پر. اے اللہ مجھے بتا دے، اے اللہ مجھے بتا دے یہ تیری بستی کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے. اللہ مجھے آج بتا دے یہ پورے علاقے کا سب سے بڑا گنہگار کون. پوچھ رہے حضرت موسیٰ، اور وہ بھی کس سے پوچھ رہے؟ اللہ سے بات کرتے تھے نا، بولو نا، اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو یہ پہاڑ پر آتے اور کس سے بات کرتے تھے؟ تو ڈائریکٹ اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ تیری یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار بتا دے. اللہ نے فرمایا اترو پہاڑ سے اترو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. جیسے اترے اللہ نے کہا وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. صرف بستی کا نہیں، جو آدمی آئے گا اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے. بستی کی بات نہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار. اے موسیٰ کھڑے ہو جاؤ گلی کے کنارے، گنہگار آنے والا. اب حضرت موسیٰ تو ویسے بھی بہت جلالی تھے. حضرت موسیٰ گلی کے کنارے کھڑے ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ آئے گا تو پٹک دوں گا، اس کو ماروں گا، ارے ایسا ماروں گا کہ زمین میں پٹک دوں گا. اتنا بڑا پاپی، صرف بستی کا نہیں، پورے دنیا کا گنہگار. اللہ کی آواز ہے موسیٰ مارنا نہیں. میں نے مارنے کی پرمیشن نہیں دی، میں نے تو صرف کہا اس کو دیکھنا. بولو اس کو. اب بتاؤ حضرت موسیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ بالکل غصے میں لال چلال کے ساتھ ابھی آئے گا، ابھی اتنے میں آیا. اللہ نے کہا جو یہاں سے گزرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار. اور اللہ کی بات کے آگے کوئی بات نہیں. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ آیا، لیکن کوئی 8 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے آ رہا. حضرت موسیٰ سمجھے کہ 8 سال کا بچہ تھوڑی گنہگار ہوگا، یہ اس کا باپ پاپی. حضرت موسیٰ کہتے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ورنہ جی چاہتا تھا اسی گردن مروڑ کے اسے پٹک دوں، زمین میں دبا دوں، کہیں گاڑ دوں. اس لیے مجھے پتا تو چل گیا کہ پوری بستی کا سب سے بڑا کون ہے. ارے پوری بستی کا نہیں، پوری دنیا. خیر چلو آدمی چلے گئے. حضرت موسیٰ بھی غصے میں، اللہ کا حکم تھا مارنا. چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوسرے دن پہاڑ پر کس سے بات کرنے کے لیے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. کہاں پر؟ پہاڑ پر. آج اللہ کو کیا سوال پوچھا؟ اللہ کل تو نے مجھے گنہگار بتایا، اللہ آج بتا دے کہ پوری بستی کا نیک آدمی کون ہے؟ پوری بستی کا. اللہ نے فرمایا اترو پہاڑ سے اترے گا، وہی گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. آج جو آئے گا وہ سب سے بڑا نیک ہوگا. اور کہا صرف بستی کا نہیں، اس وقت پوری دنیا کے ولیوں کا سردار آئے گا. پوری دنیا کے ولیوں کا. حضرت موسیٰ تو غسل کر کے کھڑے ہوئے. کیوں معلوم؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو ملنا ہے، کوئی بڑے بزرگ کو ملنا ہو تو یہ مستحب ہے کہ آدمی غسل. ایک بات بتا دو، جب بھی کوئی ولی سے ملاقات کرنا ہو نا، ولی، اور آپ چاہتے ہو کہ وہ ولی میری طرف دیکھے، وہ ولی مجھ سے محبت کرے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وضو کر کے جا اور یہ نیت کر کے جا کہ اللہ میرے گناہ کا اثر ان کے دل پر نہ آئے اور ان کا تقویٰ میرے دل پہ اوپر آ جائے. تو دیکھو پھر جا کے ملاقات کرو، دیکھو ولی کیسے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہاں تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب پہاڑ سے اترے. حالانکہ حضرت موسیٰ تو نبی تھے، بہت اونچے درجے پر تھے، لیکن آج کس سے ملاقات کرنا ہے؟ اس دنیا کے سب سے بڑے ولی سے ملاقات کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب وضو غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر گلی کے کنارے کھڑے، ابھی اللہ کے ولی آئیں گے، ادب کروں گا، ارے ان کو سلام کروں گا، ارے ان کے گلے لگ جاؤں گا. کہ حضرت موسیٰ سوچ رہے. تھوڑی دیر میں دیکھا وہی آیا جو کل آیا تھا، وہی 8 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اللہ کی بات تو سچی، اللہ کی بات تو، لیکن یہ کیسا ولی بن گیا؟ یہ ولیوں کا ولی کیسے بن گیا؟ کل تو یہ سب سے بڑا گنہگار تھا، آج یہ 24 گھنٹے میں ولی. حضرت موسیٰ دل میں سوچا کہ میں تو مسافہ کرنا کہا نہیں، مسافہ تو نہیں کروں گا، اس کے تو گلے بھی نہیں لگوں گا، مسافہ بھی نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. دیکھا اور چلے گئے اور سیدھے پہاڑ پر دوڑتے پہاڑ پر چڑھے. جیسے پہاڑ پر چڑھے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ معلوم ہے کیا پوچھنے والے ہو؟ بھائی اللہ کو تو ویسے بھی سبھی معلوم ہے کیا پوچھنے والے ہو. یہی تو پوچھنا چاہتے ہو نا کہ کل بھی یہی آج بھی یہی. تو اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم کل تک یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپی تھا، 24 گھنٹے میں میں نے اس کو ولیوں کا سردار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیسا 24 گھنٹے میں اتنا بڑا ہی نکلا یہ 24 گھنٹے میں. اب جواب سننا، اتنا پیارا جواب ہمارے دلوں کو میرے دوستو عجیب حال میں لے کر آوے. اللہ نے کیا فرمایا ہے موسیٰ
کل یہ تیرے پاس سے گیا, یہ تھا گنہگار, یہ تھا گناہ, یہ پاپی, شرابی, کبابی, جواری, زانی, اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا. لیکن یہ اپنے ساتھ میں کس کو لے کر جا رہا تھا؟ اس کے بیٹے کو, 8 سال کے بچے کو لے کر جا رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے سن اے موسیٰ سنو کیا ہوا. اس کے بیٹے نے چلتے چلتے ایک پہاڑ دیکھا. اس کے 8 سال کے بیٹے نے چلتے چلتے کیا دیکھا؟ تو پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا یہ پہاڑ ہے. میں بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, پوچھتے رہتے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. بعض بچوں کی عادت ہوتی, کبھی دادا کو, کبھی نانا کو, کبھی ابا کو, کبھی اما کو, ان کے سوال ختم ہی نہیں ہوتے. اب وہ 8 سال کے بیٹے نے پوچھا ابا یہ کیا؟ ابا نے کہا بیٹا یہ پہاڑ ہے, بہت بھاری ہے. بیٹے نے پہاڑ دیکھا, بیٹا ابا ابا یہ پہاڑ سے کچھ بھاری ہے, پہاڑ سے بھی کچھ بھاری ہے. ابا نے کہا بیٹا زمین بھاری ہے, جس نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا. ارے دیکھو زمین کو دیکھو, اس نے پہاڑ کو کیا کیا ہے؟ گود میں بٹھایا. تو بیٹے نے کہا اچھا ابا پہاڑ بہت بھاری, اس سے بھاری کیا ہے؟ پھر کیا کہا ابا ابا تھوڑی دیر آگے, اب زمین سے بھاری کچھ ہے. کہا سمندر, جس نے زمین کو بھی پھاڑ کے اپنا راستہ بنایا. کہا سمندر کو دیکھو, دریا کو دیکھو, اس نے زمین کو بھی پھاڑا اور اپنا راستہ. سمندر بہت بھاری. تو بیٹا سوچنے لگا ابا پہاڑ بھاری, پہاڑ سے زمین بھاری, اور زمین سے تھوڑا آگے چلا. عادت تھی نا سوال کرنے کی. کہا ابا ابا یہ سمندر سے بھاری کچھ. کہا یہ آسمان کو دیکھ, اس نے پہاڑ کو بھی سایہ دیا ہے, زمین کو بھی سایہ دیا ہے, اور سمندروں کو بھی سایہ. اب وہ بیٹا تھوڑا آگے چلا, معلوم نہیں کیا ہوتا. ابا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پہاڑ بھاری, اس سے زمین بھاری, اس سے سمندر بھاری, اس سے آسمان بھاری, اللہ آسمان سے بھاری کچھ ہے. معلوم نہیں وہ باپ پر کیا ہوا, رو پڑا. کہا آسمان سے بھاری تیرے باپ کا گناہ. کہا آسمان سے بھاری تیرے باپ کے پاپ. تیرے باپ نے بہت گناہ کیے. اے 8 سال کے بیٹے, تیرے باپ نے بہت گناہ کیے. تیرے باپ کا گناہ تو پہاڑ سے بھی زیادہ ہے, تیرے باپ کا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے, تیرے باپ کا گناہ سمندر سے بھی بھاری ہے, اور تیرے باپ کا گناہ آسمان سے بھی بھاری. یہ کہہ کر باپ رونے لگا. اب وہ بیٹے نے دیکھا کہ باپ روتا ہے. تھوڑی دیر آگے چلنے کے بعد کہا ابا رونا بند کرو, ایک بات پوچھو. کہا پوچھ. کہا آپ کے گناہ سے بھاری کیا چیز ہے؟ آپ کے گناہ سے بھاری ہے. بس وہ آدمی نے چیخ ماری, زور سے رویا اور چیخ ماری. کہا میرے گناہ سے بھاری میرے خدا کی رحمت ہے. میرے خدا کی رحمت سب سے زیادہ بھاری ہے, اس لیے کہ میں گناہ کروں 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 کوئی کنارے پر جائے, لیکن خدا کی رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. خدا کی رحمت سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ بتا, میں اس کو ولی نہ بناؤں تو کیا بناؤں؟ اے موسیٰ میں اس کو ولی نہ بناؤں تو کیا بناؤں؟ یہی ہے جو کل تک گنہگار تھا آج ولیوں کا سردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری رحمت پر بھروسہ کیا. جو اپنے بیٹے کو میری رحمت بتاتا ہو, کیا میں اس کو گنہگار بنا کر چھوڑوں گا؟ اے موسیٰ صرف یہ نہیں, جو بھی ایسا کرتا ہے میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں. اب آپ سوچو یہ روایت کو پڑھنے کے بعد میں سوچتا رہا, حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار, حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے تو ولی بن جائے. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے تو ولی بن. حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے تو ولی بن جائے. تو امت محمدیہ کا گنہگار, ہم لوگ امت محمدیہ کا گنہگار, جن کے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, جن کی امت سے بڑھ کر کوئی امت نہیں, جن کی امت سب سے پہلے جنت میں جانے والی, ہم لوگ سب سے پہلے جنت میں جانے والے. اگر امت محمدیہ کا گنہگار خدا کی رحمت پر بھروسہ کرے تو کیا اللہ اس کا بیڑا پار نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے پیارو آج سب دیکھو, رات کا وقت ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور پلس پوائنٹ جو ہے نا, پلس پوائنٹ جو فائدہ ہے نا, یہاں وہ بچے بیٹھے ہیں جو کہنے میں تو مدرسے کے بچے ہیں, حقیقت میں ہمارے نبی کے مہمان ہیں. اور نبی کا مہمان کہیں بیٹھا ہو اور وہ روتا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے قریب والے کی مغفرت نہ کرے. اس لیے مغفرت کی رات ہے, رحمت کی رات بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ بات پر آپ جو نبی کہے کریں گے انشاءاللہ, جس سے نبی منع کرے اس سے رکیں گے. اور نماز کی پابندی, خاص کر کے میرے دوستوں معاف کرنا, برا نہیں ماننا, فجر کی نماز میں بہت کوتاہی ہو رہی. جب اللہ رحمتیں بانٹتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ ہماری دکانوں کے فیصلے کرتا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ آج سے طے کر لو بھائی, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, گناہوں سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ, اور توبہ کریں گے. ہو سکے تو لائٹ بند کر دو, ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں, قرآن پاک پڑھیں, اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. اور 1-2-3 اعلان کرنے ہیں, وہ میں اعلان کر دوں. 1-2 منٹ لائٹ کھلی رکھے, میں 1-2 اعلان کر دوں. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے,
بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے دعا کرو، مجھے نام یاد نہیں لیکن دعا کرو اللہ سب کے مقصد کو پورا فرمائے۔ ایک دوسرا بہت پیارا اعلان کرنا ہے، اس وقت ہمارے سورت کی زمین پر یہ اڈا جن پہ زینب ہاسپٹل ہے، اڈا جن پر زینب ہاسپٹل ہے، اس کے سامنے شبنم پارک ہے، اس میں 12 نمبر کا رو ہاؤس شبنم پارک ہے، اس میں 12 نمبر کا جو بنگلہ ہے وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اس وقت آئے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب۔ حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب یہ وہ اللہ کے ولی ہے جو شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، اور یہ وہ اللہ کے ولی ہے جنہوں نے اپنے شیخ کے پاس 12 مرتبہ بخاری پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ اور 28 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، اور ان کی عمر ہے 102 سال۔ تو کل پورا دن وہ صورت میں رہنے والے اور اسی جگہ پر رہنے والے، چونکہ معذور ہے اس لیے وہیں پہ نماز بھی پڑھیں گے وہی شبنم پارک میں۔ تو آپ کو جب موقع ملے کل پورے دن میں آپ کی مشغولی کو دیکھتے ہوئے جب موقع ملے آپ ان کے پاس جاؤ، ملاقات کرو۔ میں نے ابھی کہا نا کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کر لے، ایک دعا نکل جائے گی، اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ اور 102 سال کی عمر ہے، یعنی ہمارا سنہرا موقع ہے کہ جب تک یہ چراغ جل رہا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اللہ کے ولی ابھی بھی وہیں پر ہے، وہی، لیکن ابھی کیا ہوگا، دیر ہو جائے گی، ان کے آرام کا وقت ہوگا، اس سے کل پورے دن میں کبھی بھی صبح ہو دوپہر ہو شام ہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن صبح اگست کرانتی جو ٹرین بمبئی جاتی ہے اس سے وہ بمبئی کا سفر کرنے والے، تو کل کا پورا دن ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہے، ہم جائیں۔ لیکن دیکھو بزرگوں کا بہت خیال کریں، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جاتے تو بیٹھتے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب ہوتا کیا کہ وہ تو اب میرے جیسا نالائق ہوئے نا تو کوئی بیٹھا بھی ہوئے تو لمبا ہو کے سو جاؤ، لیکن وہ ان کو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جاتا، اب وہ چاہے بدن میں درد ہو، کمر میں درد ہو، ہاتھوں میں درد ہو، لیکن جب تک سامنے والا بیٹھا وہ اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھے، اس سے ہم اس کا لحاظ کریں۔ 5 منٹ بیٹھا، ملاقات ہوئی اور اس کے بعد فوراً چلا گیا، دعا کی درخواست کر دی، ملاقات کر دی۔ ارے 5 منٹ میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تو کوئی بات نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بزرگ کچھ نہ کہے اس کی خاموشی بھی تیرے لیے جنت ہے۔ تو بھائی سب کریں گے، ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو بمبئی میں تھے، بمبئی میں تھے، میں گیا تھا، میرے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب تھے، ہم لوگ گئے، آنے کو بالکل تیار نہیں تھے، بہت منت سماجت کی، حضرت حضرت کہہ کر تو آئے۔ ہمارا جو مدرسہ چلتا ہے نا یہاں موٹی نرولی میں، وہاں انہوں نے تقریباً 20 دن کا قیام کیا۔ اب جب آخری دن تھا تو میں نے سوچا کہ صورت لے کر آؤں تاکہ ہمارے صورت کے بھائیوں کو فائدہ ہو جائے، اور جمعہ کے دن تو وہ چلے جائیں گے، کوئی اگر ٹرین پر چھوڑنے آنا ہو تو وہاں پر بھی آئے، جس کو کل ملاقات کرنی ہو ملاقات کرے، اور صبح ہو دوپہر ہو شام ہو۔ اور اگر وہاں کے ذمہ دار جن کو ہم نے خادم بنا کے رکھا ہے مولانا ساجد صاحب کر کے جو ان کی خدمت میں، ایک کفیل بھائی کر کے ان کی خدمت میں، اگر آپ آؤ اور اگر وہ یہ کہیں کہ حضرت آرام کر رہے تو آپ ناراض مت ہونا، بھائی ڈسٹرب نہیں کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا، 10-15 منٹ میں تو وہ آنکھ کھل جاتی، پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسے کے بچوں سے بھی کہوں گا وہ بھی آئے، لیکن اپنے اساتذہ کی چھٹی لے کر آئے، بغیر چھٹی کے نہ آئے، اس لیے بچوں کا دل بھی مچلتا ہوگا کہ ہم کب ملاقات کریں، لیکن مدرسے کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، جب تک ہمارے مدرسے سے اجازت نہ ملے ہمیں وہاں جانا اجازت ضروری ہے۔ تو بھائی یہ سب بات برابر ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں، ایک کارڈ میں لے کر آیا ہوں جو ابھی تقسیم ہوگا انشاءاللہ۔ کون کرنے والا ہے بھائی؟ کس کو دیا؟ کہ ہمارے علی بھائی کریں گے، بھائی کسی ذمہ دار کو دے دینا کارڈ تقسیم کرنے کے لیے۔ تو یہ کارڈ ابھی تقسیم ہوگا، چلو ان کو ہی دے دو، یہ بچہ کر لے گا انشاءاللہ۔ یہ باہر بچہ کھڑا ہوگا، یہ کارڈ تقسیم کرے گا۔ یہ بچے بھی ہمارے لے اور ہمارے بڑے بھی اس کارڈ کو لے کر جائیں، ہمارے ماں بہنوں کو بھی پہنچائے۔ یہ حضرت علی کی دعا ہے، یہ میں کتاب دیکھ رہا تو اس کتاب سے مجھے یہ دعا مل گئی، حضرت علی کی دعا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینا، ساتھ میں بولو، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس میں 4 جملے ہیں۔ کتنے جملے؟ میں آپ کو بتاؤں کتنے جملے، 4۔ پہلا جملہ یا من لا یشغلہ سمعنا سمعین، دوسرا جملہ یا من لا یغلطہ السائلون، تیسرا جملہ یا من لا یبتلم بإلحاح الملحین، اور چوتھا جملہ اذقنی برد عفوک وحلاوت رحمتک۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے بھی یاد کریں، آپ لوگ بھی یاد کرو۔ فرض نماز کا حضرت علی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ لکھا کہ بارش کے قطروں کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، زمین کے کنکروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اگر گناہ ہوں گے 1 مرتبہ کوئی پڑھے گا اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ کارڈ انشاءاللہ تقسیم ہوگا، ہمارے بھائی تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ خیر اب لائٹ بند کر دیں، میں قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھ لوں جس سے صبح تک 70,000 فرشتوں کی رحمت اترتی ہے۔ آپ کو بھی یاد ہے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھو، جو آیتیں میں پڑھوں گا نا پڑھ لو، صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، پھر ذکر کریں گے
اور پھر دعا کریں گے اللہ ہم سب. اچھا ایک بات یہ کہنا اور بھی کرو بھائی، یہ جب مجلس ہو جائے دعا ہو جائے کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے. اس لیے کہ آپ کو میں بتاؤں یہ میرا جو بایاں پاؤں ہے اس میں موچ آئی ہے اور کافی درد ہے. آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. سب کہو آمین کہو. اللہ مکمل شفا عطا فرمائے. اور تو وہ کیا ملاقات میں کسی کا پاؤں پر لگ جاتا، بلکہ آپ راستہ دیں. آئندہ کبھی اب تو مجلس کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ صورت میں اور ملاقاتیں ہوتی رہے گی. چلو میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. ذکر کرے اللہ 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 اطمینان سے بیٹھ کے گردن جھکا دو اور گردن جھکا کر دو کام کرو. ایک اپنے گناہ کا سوچو اور اللہ کی رحمت کو سوچتے رہو. سب لوگ گردن جھکا دو.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب اپنا ہاتھ اٹھائے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك الله. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارا امتحان مت لے مولا. ہمارا امتحان مت لے. ہم امتحان کے لائق نہیں ہے مولا. ہم امتحان کے لائق نہیں ہے مولا. ہمارا امتحان مت لے مولا. مولا ہم بہت کمزور ہیں مولا. ہم عقل سے بھی کمزور ہیں مولا. جسم سے بھی کمزور ہے مولا. ایمان سے بھی کمزور ہے مولا. اعمال سے بھی کمزور ہے مولا. اللہ تجھے امتحان لینا تھا. تو نے تیرے نبی کے نواسے کا امتحان لے لیا. تو نے میدان کربلا میں حضرت حسین کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ تو نے احد پہاڑ پر تیرے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا امتحان لیا. اللہ ان کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو گئے. اللہ ان کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو گئے. وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ تو نے نبیوں کا امتحان لیا, ولیوں کا امتحان لیا. وہ بڑے تھے, ایمان میں بھی بڑے تھے, اعمال میں بھی بڑے تھے. وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں مولا. ہم بہت ہم امتحان دینے کے لائق نہیں ہے مولا. ہم امتحان دینے کے لائق نہیں ہے مولا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم لاکھ گنہگار صحیح مولا. اللہ ہم لاکھ گندے صحیح مولا, لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں. ہمیں معاف کر دے مولا. ہم نے نمازیں چھوڑی ہے مولا. ہمیں معاف کر دے مولا. ہمیں معاف کر دے مولا. ہمیں معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے نا مولا. اللہ اللہ اے اللہ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہوئے. اللہ اب تو ہماری بھی داڑھی کے پاس سفید ہو رہے ہیں. سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں. اور اللہ اب بڑھاپے پر تجھے رحم آتا ہے. اللہ کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا روتا ہے تو تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اسے کون رونا بند کر دے, مجھے شرم آ رہی ہے. اے اللہ آج ایسے سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, اسی کے بہانے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ 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 مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں. اللہ تیرے نبی کے مہمان بیٹھے ہیں, اپنے ارمان کو کچل کچل کر بیٹھے. اللہ تیرے نبی کے مہمان بیٹھے ہیں. اللہ تیرے نبی کے مہمان بیٹھے. اللہ ان کو کھانا ان کے پسند کا نہیں ملتا. اللہ ان کو رہنا ان کے پسند کا نہیں ملتا. اللہ ان کو زندگی گزارنا ان کے پسند کی نہیں ملتی. اللہ ہم لوگ کو تو کبھی کبھی چائے پینے کا شوق ہوتا ہے تو بیوی کو کہہ دیا, بیوی نے چائے بنا دی. بسکٹ کا شوق ہو گیا, بازار سے منگا کے کھا لیا. اللہ اللہ اگر ان کو چائے کا شوق بھی ہو جائے, کوئی پلانے والا نہیں ہوتا, کوئی دینے والا نہیں ہوتا. اے اللہ یہ رات کے اندھیرے میں بل بلاتے ہیں مولا. اے اللہ جو ملا وہ کھاتے ہیں مولا, جو ملا وہ پہنتے ہیں مولا. اے اللہ یہ وہ بچے ہیں. اللہ اللہ یہ رات کو سوتے ہوں گے. اللہ ہم تو اس منزل سے گزرے ہیں نا, ہمیں معلوم ہے. اللہ رات کے اندھیرے میں چادر کو سر پہ رکھتے ہیں. اللہ کبھی ماں یاد آتی ہے, بخار آتا ہے تو ماں یاد آتی ہے, ابا یاد آتے ہیں, بھائی بہن یاد آتے ہیں. اللہ سوتے ہیں, خواب میں بھی ماں نظر آتی ہے. اے اللہ اللہ ان کی
بڑی قربانیاں ہیں مولا، اور ان سے زیادہ قربانی ان کے ماں باپ کی ہے۔ اللہ وہ ماں اپنے گھر میں کھاتی ہوگی تو بیٹا یاد آتا ہوگا، وہ ماں گھر میں سوتی ہوگی تو بیٹا یاد آتا ہوگا۔ اللہ وہ باپ اگرچہ سختی کرتا ہے، لیکن وہ باپ جب وہ ٹرینوں کو دیکھتا ہوگا جو سورج کی طرف آ رہی ہے، اللہ وہ باپ بھی مچل جاتا ہوگا۔ اے اللہ آج یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مقاصد کو پورا فرما دے۔ اللہ دنیا میں آگ لگی ہے مولا، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ فتنوں کو دبا دے مولا، دشمنی کو ختم کر دے مولا۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہم سب کے دلوں کو ملا دے۔ اللہ حق بتا دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ باطل بتا دے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا بھٹکے جا رہی ہے، اے اللہ لوگوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ امت کی حفاظت کر لے مولا، امت کو بچا لے مولا۔ اللہ یہ پیارے نبی کی پیاری امت ہے مولا، اس کی رکھوالی کر لے مولا، اس کی حفاظت کر لے مولا، ہمارے ایمان کو بچا لے مولا، ہم کو نمازی بنا دے مولا۔ اللہ تیرا احسان کرم مولا، تو نے ہم کو کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے لولا لنگڑا نہیں بنایا۔ اللہ تو چاہتا تو ہم کو اندھا بنا دیتا، تو چاہتا تو ہم کو بہرا بنا دیتا، تو چاہتا تو ہم کو لولا لنگڑا بنا دیتا، لیکن اللہ تو نے بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو قرضے میں غیر کی طاقت سے قرضے کی فیصلے کی ادائیگی فرما دے۔ اللہ معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہے، اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی مولا، دکھی ہے مولا، کچھ لوگ بہت دکھی ہے مولا، تو سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا، دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا۔ اے اللہ سب جو جوان لڑکے لڑکیاں کنوارے ہیں، اللہ غیب سے ان کے رشتے عطا فرما دے، آسمانی رشتے عطا فرما دے، غیب سے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ حضرت مفتی صاحب کو ہم لے کر تو آ گئے، لیکن اللہ اس ولی کی جیسے خدمت کرتی ہم نے نہیں کی مولا، ہم تیرے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سر پر دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ایک بات اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے، ہمارے ابا بہت پیارے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ کچھ دنوں سے میں بھی بیمار چل رہا، اے اللہ شفا عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں مولا بیماری نعمت ہے، یہ گناہوں کو معاف کراتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے، لیکن اللہ کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا مولا۔ اللہ ہم کمزور ہیں نا مولا، اللہ تیری شفا والی رحمت عطا فرما دے، اور تمام بیماروں کو شفا ہے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے بچے یہاں پر بیٹھے سب کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، دین کا داعی بنا دے، چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ تیرے پیارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل، ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شاعر شرط قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔